سچے دل دے نال آپ تے ایمان نہ بلکہ وہ منافق آپ کفر کو چھپائی خدا، لیکن طوفان دے وقت وہ اپنے کفر کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تے سوار تھیندے کو سجوایا، فرمایا میرا بیٹا تو کشتی تے سوار ہو، کافروں دا ساتھ چھوڑ۔ آخر اس میں طوفان تے پہاڑ تے چڑھتے پناہ گھن گئی سا، تو آپ نے بڑی دل سودی دے نال فرمایا بیٹا آج خدا دے عذاب نے کوئی کہیں کو نہیں بچا سکتا، ہاں جیتے اللہ کریم اپنا رحم فرماوے بس وہ بس پیو پتر گفتگو آئی زوردار موج آئیے کنان غرق ہو گئے۔ لیکن روایت یہ بھی ہے کنان ایک بلند پہاڑ سے چڑھتے غار چھپ گئے، غار دے تمام سوراخوں کو بند کیتے، مگر جب طوفان کی موج پہاڑ کی چوٹی نال ٹکرائیے غار پانی بھر، اس طرح کنان اپنے کول و براد لت پت کیتے غرقاب۔ قرآن مجید اللہ کریم جل شان ہونی واقعے بارے ارشاد فرمائے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارے اور اون دے کنارے تے ہاں اے میرا بیٹا ساڈے نال سوار ہو، کافروں دا ساتھ نہ رہی۔ آکھا لگا میں کہ پہاڑ دی پناہ گھن گھنسا اور میں کو پانی کنے بچے سی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اج اللہ دے عذاب کے کوئی بچاؤ والا کہیں بھی مگر وہ جہاں رحم چا کرے۔ ایک گفتگو آئی جنہاں دے درمیان موج آ گئی ہے دریا دا، تو وہ بڑھ گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرق تھی، نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ تے رنج پہنچا۔ آپ نے جناب باری طرح عرض کی تھی میرا پروردگارا میرا بیٹا کنان تو میرے گھر والے وچوا میرا خاندان ہا، تیرا وعدہ سچا ہے تو حکم الحاکمین ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نوح یہ تیرا بیٹا کنان آپ دے انہیں گھر والے چو نہ ہا جن دے بچاون دا اساں وعدہ کیتا ہا، لہذا نوح تیرا سوال ٹھیک ہے نہیں، یہ بات تو میں کہنے سی کہیں گال دا سوال نہ کر جہاں تک علم کہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی میرا پروردگارا میں تیری پناہ منگا، میں تیرے کو ایہو جی گال دا سوال کراں جو میرے کو معلوم نہ ہو، اگر تو میرے کو معاف فرما تے رحم نہ فرمے سے تو بل میں نقصان کیسے۔ قرآن مجید حق جل شانہ نے یہ واقعے کو بیان فرمائے ارشاد فرمائے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدے پکارے، عرض کی تھی میرا پروردگارا میرا بیٹا بھی تو میرا گھر دے افراد جو تیرا وعدہ سچا ہے تو سب کے نے بدیق حکم والا ہی۔ اللہ کریم نے فرمایا نوح وہ تیرے گھر کے افراد کرتا یقیناً وہ دے کم بڑے نالائق ہیں، تو میرے کو وہ گال نہ پہنچے جدہ تک علم کہنی میں تک نصیحت فرمینا اے نوح نادان نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگارا میں تیری پناہ منگا، تیرے کو وہ چیز منگا جدہ میں کل نہ ہوئے،
تھوڑی وڈی گال اگر تو نہ بخشے سے رام نہ کرے سے تو ول میں نقصان ہے آوے سا نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ دے پہنچتے ٹھہر گئی تمام دنیا دے کافر غرق تھی تو فنا تھی چکے اللہ کرے نے زمین کو حکم دیتا ہے زمین جتنا پانی تیرے لوگوں چشمے کی صورت نکتے اور سارے پانی کو پی گئے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے چنانچہ پانی گھٹن شروع تھی گئے طوفان ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو حکم دیتا ہے نوح تو کشتی کے نہ اتر ون اللہ دی طرفوں سلامتی برکتاں تیرے نال انہیں لوگوں سے بھی ہیں جو کشتی تیرے نال سوار تھے حدیث شریف چاہے نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر آنے واتے کہیں کو بھیجن کا ارادہ فرمائے تو سب کے نے پہلے مرغی نے آ کے میں روئے زمین کی خبر کہنا سی تو آپ نے کو پکڑ کے دے بازو تے مہر لا تے فرمایا تیرے تے میری مہارے تو پرندہ ہوں جائے لمبی اڑان نہ اڑ سے میری امت تیرے کو فائدہ اٹھے سی پر آپ نے کبے کو بھیجا تو ایک مردار تے ایک تے ڈھائی پیا واپس میں آیا آپ نے کبے تے لعنت فرمائی ان وقت بد دعا کی تھی وہ ہمیشہ خوف مبتلا رہے چنانچہ کبے کو ہلتے حرم کسی پناہ کہن پر آپ نے کبوتر کو بھیجا وہ زمین تے نہیں اتریا بلکہ ملک سباق نے زیتون کی ایک پتی چونچ بج گھنٹے آ گیا آپ نے فرمایا تو زمین تے نویں اتریا یہ واسطے ول بن روئے زمین کی خبر گھننا تو کبوتر دوبارہ روانہ تھے مکہ مکرمہ حرم کعبہ کی زمین پر اترے جس پانی زمین حرم کے ختم کی چکے سرخ رنگ کی مٹی زہر تھی پیے کبوتر روئے پیر سرخ مٹی کے رنگین ہو گیا این حالت نوح علیہ السلام کے اوپر واپس آیا الجتس اللہ دا نبی تو میرے جان میں خوبصورت توقع عطا فرمائی میرے پیرے میں سرخ حجاب مرحمت فرمائی میں کو زمین حرم سکونت شرف عطا فرمائی چنانچہ نوح علیہ السلام نے کبوتر دے سر تے دست شفقت پھیرا ان کے بعد دعا فرمائی ان کے گل میں دھاری دا ایک خوبصورت ہار پیا ہے اور ان کے پیرے سرخ ان کی نسل خیر و برکت راسی اور ان کی زمین حرم سکونت شرف اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیل الماء وقضی الامر واستوت على الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین حکم دیتا گیا اے زمین اپنا پانی نگل کر آسمانہ بند کر تھم ون پانی خشک تھی گئے کم پورا ہو گئے کشتی کوئی جودی کے میں لگی حکم تھے دوریوں نے ظالم لوگ تیرے غرق تھی نوح علیہ السلام کشتی کو اترنے کا حکم دیتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وبرکات علیک وعلی ممن معک حکم تھے اے نوح کشتی کو اتر اساری طرف سلام برکت نال جو تیرے نال ہیں تیرے نال کچھ گرو ہو سن نوح علیہ السلام یہ واقعے ہیں بڑی بڑی عبرت دے سامان ہیں جن انوار تجلیات نال مومن دے دل نے تے یہ جی ایمانی روشنی پوندی ہے جن مومن دا سینہ نور عرفان جلوہ ایمان نال منور تے روشن ہو گئے چند تجلی دی نشان دے یہ حاضر ہے نمبر ہے نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی ادارہ ثانی دل خراشتانے مندی کے باوجود صبر تحمل کے نال اپنی قوم کی ہدایت کا درس دیتا رہے جب تک ان وحی نہیں آئی جو لوگ ایمان نہ آنے سن اس وقت آپ برابر ہدایت کا آواز سنتا ہے جب بدریے وحی آپ ان لوگوں نے ایمان کے مایوس ہو گئے تو آپ نے ظالم واسطے ہلاکت کی دعا کی تھی قوم مسلم دے واعظین قوم مسلم دے ہادی خطیب علماء دے واسطے ضروری ہے نوح علیہ السلام دے اسوہ حسنہ چراغ ہدایت منارہ نور ہے ان علماء صبر تس سے اطلاع دنال برابر تبلیغ تے ارشاد کا کم جاری ہے اللہ کے یا اللہ آمین
یا اللہ یا اللہ على رسولك ولا تكفنا ربنا لا تجعلنا فتنة ونجنا برحمتك یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ